کام جب سٹارٹ ہوا تھا نا، آپ یقین مانیں سب کام میں نے خود سے سٹارٹ کیا، کیونکہ میرے استاد نے کہا تھا کہ جو بھی کام ہے تم نے خود کرنا ہے، ساتھ لگ کے، یعنی چاچا ہوتے تھے پہلے، غفار بھائی ہوتے تھے، اس کے بعد چاچا تھے، تو ہم ساتھ لگ کے سارا کام خود کیا، لوسن کٹوایا، یہ تاکہ بکریوں کی میڈیسن ڈاکٹر سے جو کچھ نہیں پتہ چلتا تھا ایک دو دفعہ سیکھ کے اس کے بعد سب کچھ ٹریٹمنٹ خود کیا تاکہ مجھے خود کچھ پتہ چلے۔ آج جب یہ بات 3-3.5 سال بعد میں سوچتا ہوں تو میں یعنی مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ حسن شاہ صاحب جو ہیں اللہ ان کو خوش رکھے، انہوں نے یہ بات کیوں کہی تھی؟ انہوں نے اس وجہ سے کہی تھی تاکہ اگر مجھے ہی کوئی چیز پتہ نہیں ہوگی تو میں اگلے بندے سے کیسے کام کروا سکوں گا۔ کسی کا منہ لال دیکھ کے اپنا تھپڑ سے نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ نہیں دیکھنا اس کی 40 انچ کی بکری ہے یا اس کا 50 انچ کا بکرا ہے یا وہ 2 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، 10 لاکھ کا، بھائی لے کے آنے دو، آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، میں نے تو اپنا حساب دیکھنا نا۔ میں نے اس ٹائم یہ شیڈ اتنا سا بنایا کہ جو سردی گرمی بارش سے یہ رک جائیں اور میرا کام چل پڑے، میں نے اتنے پیسے خرچ کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں جی سب دوست؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آصف اقبال ملتان سے۔ اچھا جی، پہلے تو سب سے پہلے بہت زیادہ شکریہ سارے دوست بھائیوں کا جنہوں نے میسج کی، کالز بہت زیادہ آئی ہیں جی، اور انہوں نے تعریف کی ہے۔ یہ جو سیٹ اپ آپ کے سامنے سارا لگا ہوا ہے، ویڈیو میں آپ کو نظر آ ہی رہا ہوگا، تو بہت بہت شکریہ جی آپ کی دعاؤں کا اور یعنی وش کرنے کا، مبارکباد دینے کا۔ اچھا دیکھیں، کافی زیادہ دوست بھائی پوچھ رہے تھے جی کتنا عرصہ لگ گیا، کیا ہے یہ وہ۔ جو لوگ میری ویڈیو پہلے دیکھتے رہتے ہیں انہیں تو پتہ جی یہ 3 سال کی انتھک محنت ہے۔ میں نے بالکل زیرو سے سٹارٹ کیا تھا اور آپ کے سامنے ہے، یعنی بس اتنا کام کیا تھا کہ جس سے میرا گزارا چل سکے۔ پھر آہستہ 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 اس میں برکت آتی گئی، اسی سے کما کے پھر اب اس کے اوپر لگایا، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بہت زیادہ دوست بھائی میسج کرتے ہیں اور ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ جی ہم بکریاں پالنا چاہتے ہیں، کیا ہم بکریاں رکھ لیں اور کس نسل کی بکریاں رکھیں، کتنے سے سٹارٹ کریں، کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں یہ سب چیز آپ نے دیکھنی ہے۔ آپ پہلے تو یہ اپنے آپ سے نا ایک سوال پوچھ لیں کہ آپ یہ اگر آپ کا شوق ہے اور جنون کی حد تک شوق ہے، یعنی آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو سپرویژن کر سکتے ہیں، خود کر سکتے ہیں۔ یہ جو کام جب سٹارٹ ہوا تھا نا، آپ یقین مانیں سب کام میں نے خود سے سٹارٹ کیا، کیونکہ میرے استاد نے کہا تھا کہ جو بھی کام ہے تم نے خود کرنا ہے، ساتھ لگ کے، یعنی چاچا ہوتے تھے پہلے، غفار بھائی ہوتے تھے، اس کے بعد چاچا تھے، تو ہم ساتھ لگ کے سارا کام خود کیا، لوسن کٹوایا، یہ تاکہ بکریوں کی میڈیسن ڈاکٹر سے جو کچھ نہیں پتہ چلتا تھا ایک دو دفعہ سیکھ کے اس کے بعد سب کچھ ٹریٹمنٹ خود کیا تاکہ مجھے خود کچھ پتہ چلے۔ آج جب یہ بات 3-3.5 سال بعد میں سوچتا ہوں تو میں یعنی مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ حسن شاہ صاحب جو ہیں اللہ ان کو خوش رکھے، انہوں نے یہ بات کیوں کہی تھی؟ انہوں نے اس وجہ سے کہی تھی تاکہ اگر مجھے ہی کوئی چیز پتہ نہیں ہوگی تو میں اگلے بندے سے کیسے کام کروا سکوں گا۔ تو جو بھی میرے دوست بھائی کرنا چاہتے ہیں نا، وہ کم از کم ان کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کام کرنے سے پہلے کہ ان کو بخار میں کون سا ٹیکہ لگانا ہے، نزلہ، زکام، کھانسی، اس میں کون سی دوائی ہے، کون سا انجیکشن کس طرح لگانا ہے، موشن لگ گئے ہیں تو کیا کرنا ہے، سردیوں میں ان کو کیا خوراک دینی ہے اور گرمیوں میں کیا خوراک دینی ہے۔ یہ بنیادی چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے خود سے، اور آپ کو اگر کوئی آپ کی ٹیم ہے تو اس سے آپ کو کام لینا آنا ہونا چاہیے، یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے کس طرح کام نکلوانا ہے۔ میں نے آپ کو پتہ ہوگا تو ہی آپ کام کروا سکیں گے، ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کو یعنی آپ کا شوق جو ہے نا ایک الگ ہی لیول کا ہونا چاہیے۔ آپ نے دوسروں کو چھوڑ دینا ہے، کسی کی طرف نہیں دیکھنا، صرف اللہ کا نام لے کے اپنے بجٹ کے حساب سے کام کرنا ہے۔ دیکھیں کسی کا منہ لال دیکھ کے اپنا تھپڑ سے نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ نہیں دیکھنا اس کی 40 انچ کی بکری ہے یا اس کا 50 انچ کا بکرا ہے یا وہ 2 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، 10 لاکھ کا، بھائی لے کے آنے دو، آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، میں نے تو اپنا حساب دیکھنا نا۔ میں نے اس ٹائم یہ شیڈ اتنا سا بنایا کہ جو سردی گرمی بارش سے یہ رک جائیں اور میرا کام چل پڑے، میں نے اتنے پیسے خرچ کیے، جانوروں پہ پیسے خرچ کر کے جانور لے آہستہ آہستہ بڑھتا رہا۔ اب میں نے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کر دی ہے، تھوڑے پیسے لگا دیے، جب پیسے آئے انہی سے کما کے۔ تو آپ نے بھی جتنا آپ کے پاس بجٹ ہے سارا اس کے اوپر نہیں لگا دینا، جگہ کے اوپر مناسب انتظام کر کے، سردی گرمی دھوپ بارش سے آپ جانور لیں، اس کی خوراک کا انتظام کر کے پھر آپ یہ شروع کریں، ٹھیک ہے؟ لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دیں، کسی کی نہ چیز دیکھ کے آپ وہ نہیں کر سکتے۔ ہر بندے کا ایک اپنا کرائیٹیریا ہے، اپنے اس کے ریسورسز ہوتے ہیں، وسائل ہیں اس کے اپنے۔ تو ویسے بھی دیکھیں نا، جو شخص چپ کر کے اللہ کے رضا کے لیے لگا رہتا ہے نا اور سر جھکا کے کام کرتا رہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو محنت کبھی رائے گا نہیں جانے دیتے۔ میں آپ کو نا ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، ایک جید صحابہ تھے، عشرہ مبشرہ بھی تھے، یعنی وہ 10 صحابہ تھے جن کو جنت، دنیا کے اندر جنت کی بشارت ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نا وہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، ان کا جو بیٹا تھا نا وہ ذرا کچھ صحیح، اس کا بیٹا ان کا ذرا صحیح نہیں تھا، تو یعنی دنیاوی زندگی میں الجھا ہوا ہوگا، تو وہ دور سے آ رہا تھا۔ اس کے والد صاحب نے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے دیکھا اس کو آتے ہوئے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس شخص کی شر سے مجھے بچانا۔ جب وہ قریب آیا تو اپنے والد کو بولتا ہے جی آپ کھیتی باڑی میں لگے ہیں اور لوگ جو ہے نا
وہ وہاں پہ جو عہدے بٹ رہے ہیں وہ لے رہے ہیں اور آپ کو فکر ہی نہیں، آپ کھیتی باڑی میں لگے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ شخص وہ ہے جو گمنامی میں زندگی گزار دیتا ہے. تو آپ نے کسی اور کو نہیں دیکھنا، نہ کسی شہرت کے لیے، نہ کس کے لیے. کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی ان چیزوں کا. آپ اپنے رزق حلال کمائیں اپنے بچوں کے لیے اور بس نیک نیتی سے کام کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آپ کا نقصان نہیں ہوتا. میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں. دیکھیں سارا دار و مدار ہوتا ہے نیت کے اوپر. اگر آپ کی نیت صاف ہے، آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا، تو آپ کو بھی نقصان نہیں ہوگا. وقتی طور پہ ہمیں ایسا لگتا ہے جانور مر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. یہ دکھ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہے، یہ آتے رہتے ہیں. ہر زندہ چیز کو مرنا ہے اور اس کو تکلیف بھی ہونی ہے. کوئی انسان ہے، جانور ہے، پرندہ ہے، یہ سب چیزیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. جب دکھ تکلیف جب نہیں آئے گی جب ہم مر جائیں گے. تو زندہ انسان کو تو یہ سب چیزیں آنی ہیں. تو آپ نے اس چیز کی پریشانی لینی، اپنا یقین اللہ کے اوپر بنائیں، اللہ کا نام لے کے کام شروع کریں اور آپ دیکھیے گا کہ اس میں برکت کیسی ہوتی ہے. لیکن آپ کی محنت ہونی چاہیے، آپ کی لگن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کون بندہ کس اس سے اپنا کام کر رہا ہے. اپنے والدین سے مشورہ کر کے ان کی دعا لے کے آپ کام شروع کریں. آپ دیکھیے گا کہ اس سے بھی اچھے اچھے فارم بن جاتے ہیں. لوگ زیرو سے ہیرو بن جاتے ہیں. تو ایک بکری سے شروع کریں، چاہے 2 سے یا 10 سے، جتنی مرضی بکریوں سے شروع کریں. اٹس اپ ٹو یو. وہ آپ کے اوپر ہے، آپ کی جتنی اماؤنٹ ہے، جتنے وسائل ہے اس کے اوپر ہے. تو جی بس یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر دوں اور آپ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کر دوں. تو گھبرائیں نہیں، جن لوگوں نے بھی کام شروع کرنا ہے اللہ کا نام لے کے شروع کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے راستے آسان کر دیں گے اور بیڑے پار کر دیں گے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم.